السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قابل احترام بزرگ دوستوں اور ساتھیوں، جعفر اسلامک سینٹر کے اس 15 روزہ دینی و تعلیمی و تبلیغی پروگرام میں آج میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک اور اس کے اندر فرض شدہ عبادت صیام، جسے آپ لوگ روزہ کہتے ہیں، اس کے متعلق مختصر انداز میں کچھ مفید باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہماری اور آپ کی ذریت اور ہمارے اور آپ کے تمام دوستوں رشتہ داروں کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، نیکیوں کی توفیق دیتے ہوئے رمضان مبارک کا مہینہ میسر فرمائے، نصیب فرمائے، اور اس مہینے کے اندر خاص طور پر ہر وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور تا حیات اپنی عبادت و بندگی پر قائم اور دائم رکھے اور ہر گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ سب سے پہلے بات رمضان المبارک کے تعلق سے یہ ہے کہ ایک مسلمان کو رمضان المبارک کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے۔ آپ حضرات یہ بات جانتے ہوں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ مہینوں میں سب سے افضل اور برتر مہینہ ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ توبہ اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، انسانوں کے نفوس اور دل کو نیکیوں پر آمادہ کرتا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر انسان زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا۔ یہ شب قدر کا مہینہ ہے۔ تو ایسے بابرکت مہینے کا استقبال ہمیں نئے ولولوں کے ساتھ، نیک منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ، نیک اور جوان عزم و ارادے کے ساتھ کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک کی آمد سے پہلے، آنے سے پہلے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے سچی توبہ کرے، کیونکہ یہ بات غیر مناسب ہوگی کہ قرآن کے مہینے کا استقبال ہم کریں اور ہم گناہوں میں لت پت ہوں، یا گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہوں، یا گناہوں میں ہم ملوث ہوں۔ لہذا سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات، خوش دلی کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار برسوں سے اللہ کے مومن بندے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احترام کرنے والے بندے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جنت چاہنے والے بندے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جہنم سے بچنے والے بندے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کی آمد سے پہلے ہمیں اپنی جسمانی، ایمانی، بدنی اور جیبی تیاریاں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی جسمانی طور پر بیمار ہے تو اس کا علاج کرے، کمزور ہے تو اس کا علاج کرے،
تاکہ وہ رمضان مبارک کے روزوں کے ساتھ ساتھ دیگر فرض اور نفلی عبادتوں کو بحسن خوبی انجام دے سکیں۔ اور اسی طریقے سے جیبی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ جیبی تیاری سے مراد کہ رمضان مبارک کا مہینہ خاص طور پر صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، افطار کرانے کا مہینہ ہے، غریبوں، بیواؤں، یتیموں، ناداروں کا سہارا بننے کا مہینہ ہے، فیاضی کا مہینہ ہے، لہذا جیبی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے سماجی تیاری بھی کرنی چاہیے، وہ اس طریقے سے کہ جس سماج میں ہم رہتے ہوں یا جس جگہ ہم رہتے ہو وہاں کے لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکیں، تاکہ رمضان مبارک کے اندر خصوصیت کے ساتھ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری میجورٹی جو ہے صالح اور نیک ہو، کیونکہ جب سماج اور معاشرہ صالح اور نیک ہوتا ہے تو نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس، اس کے الٹا، جب کوئی سماج پراگندہ ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، تو وہاں پر نیکیاں کرنے میں تھوڑی دشواریاں ہوا کرتی ہیں۔ رمضان مبارک کے استقبال اس چیز سے ہم کریں کہ رمضان مبارک کی آمد سے پہلے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان مبارک کے مسائل، روزے کے مسائل مستند اور قابل اعتماد کتابوں، سیڈیوں، کیسٹوں کے ذریعہ وہ سیکھ لے، تاکہ رمضان مبارک کے روزوں کی پابندی اسی طرح کرے جس طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ چند باتیں ہوئیں رمضان مبارک کے استقبال کے تعلق سے، یعنی ہر خیر کے ساتھ، ہر خوش دلی کے ساتھ، ہر فیاضی کے ساتھ اپنے آپ کو رمضان مبارک کے مسائل کے علم سے بالکل لیس کر کے ہمیں رمضان مبارک کا استقبال کرنا چاہیے، اور گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کر کے، خاص طور پہ ان وقتوں میں، ان حالتوں میں جن وقتوں میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، نیکیوں کی توفیق دیتے ہوئے ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما، اور اس کے اندر اپنی ہر وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما جسے تو راضی ہوگا یا جسے تو پسند فرماتا ہے، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ یہ ہمیں اکثر اور کثرت کے ساتھ ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اب آئیے رمضان مبارک کے مختصر فضائل میں نے تمہیدی کلمات میں بیان کیا۔ صوم، جس کو آپ لوگ اردو میں روزہ کہتے ہیں، حالانکہ بہتر ہے کہ اسے صوم ہی کہا جائے، جس کی جمع صیام آتی ہے۔ صوم یعنی روزے کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں روزے کا مطلب ہے رک جانا، کسی چیز سے رک جانا۔ انی نذرت للرحمن صوما، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے۔ شریعت میں، اسلام میں، اصطلاح میں، دین کی حیثیت سے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے، صبح صادق سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے تک، اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے تک کھانے پینے، بیوی سے اپنی شہوت پوری کرنے اور تمام ان چیزوں سے رکے رہنا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن سے صوم فاسد ہو جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے تک کھانے سے، پینے سے، یا وہ چیزیں جو کھانے پینے کے حکم میں ہیں، بیوی سے ہم بستری کرنے سے، شہوت پوری کرنے سے، اور ساری ان چیزوں سے رک جانا، باز آ جانا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ صوم کی تعریف ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اسلام میں صوم کا حکم کیا ہے؟ صوم یہ واجب اور فرض عبادت ہے جو اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ دونوں شہادت، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ اسلام کا پہلا رکن ہے. دوسرا 5 وقت کی نماز کی پابندی. تیسرا زکوٰۃ دینا. چوتھا ماہ رمضان کا صوم یعنی روزہ رکھنا. اور 5واں حج کرنا جو طاقت رکھتا ہے. تو یہ رمضان مبارک کا روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے. رمضان مبارک کا یہ فرض روزہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو محبوب و پسند ہے. یہی وہ عبادت ہے جس کے بدلے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. رمضان المبارک کا روزہ یا اور دیگر روزے وہ عبادت ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس عبادت کے کرنے والوں کے لیے روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کے لیے ایک خاص گیٹ بنایا جسے باب الریان کہا جاتا ہے. رمضان مبارک کا روزہ وہ عبادت ہے جو انسان کو بزرگ بنا دیتی ہے. انسان کے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کر دیتی ہے. یہی وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے بندہ غریبوں مسکینوں فقیروں کے حالات اور ان کے درد کا اندازہ کرتا ہے. اس کے علاوہ روزے کے بہت سارے دینی اور دنیاوی فائدے ہیں میرے بھائیو ساتھیو. سب سے بڑا فائدہ روزے کا ہمیں سمجھنا چاہیے. روزوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ روزہ روزے دار کے لیے سفارش کرے گا. کہے گا اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو کھانے سے پینے سے دن میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے میں نے روک دیا تھا. چنانچہ اس کی بخشش کے سلسلے میں سفارش کرتا ہوں تو میری سفارش قبول فرما. اور اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش کو قبول فرمائے گا میرے بھائیو ساتھیوں. اس لیے روزے کے بہت سارے فائدے ہیں. یہی وہ عبادت ہے جس کا اللہ تعالیٰ بے حساب بدلہ دے گا. ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے ثواب متعین کر دیا. اس عبادت کا یہ ثواب, اس عبادت کا یہ ثواب. لیکن اللہ تعالیٰ نے صوم یعنی روزے کی عبادت کو متعین نہیں فرمایا ہے. روزہ وہ عبادت ہے, صوم وہ عبادت ہے جو روزے دار کے لیے جہنم سے دوری کا سبب اور ذریعہ ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی دوری کے برابر دور کر دیتا ہے. میرے بھائیو ساتھیوں, روزہ وہ عبادت ہے جو جنت میں داخلے کا سبب ہے. جنت میں داخلے کا سبب اور جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. روز قیامت اللہ تعالیٰ باب الریان پہ اعلان کروائے گا این الصائمون, دنیا میں روزے رکھنے والے مسلمان کہاں ہیں؟ چنانچہ جنت میں داخلے کے لیے باب الریان کھولا جائے گا اور اللہ کی عبادت کی نیت سے اخلاص کے ساتھ جو دنیا میں روزے رکھا کرتے تھے وہ باب الریان سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے اور پھر دروازہ بند ہو جائے گا. اس خاص دروازے سے جنت کے اندر کوئی دوسرا آدمی نہیں داخل ہو پائے گا. میرے بھائیوں ساتھیوں, بنا کسی شرعی عذر کے, بنا کسی شرعی عذر اور بہانے کے رمضان المبارک کے ایک دن کا روزہ چھوڑ دینا بہت ہی بڑا گناہ ہے, بہت ہی بڑا پاپ ہے میرے بھائیو ساتھیوں. لہذا ہم رمضان المبارک کے فضائل کو حاصل کرنے کے لیے, روزے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم رمضان مبارک کے روزوں کا خصوصی اہتمام کریں. یہ ایک خاص مہینہ ہے جس کے اندر یہ خاص عبادت فرض اور واجب ہے. صوم کے ارکان کیا ہیں, روزے کے ارکان کیا ہیں؟ جیسے اسلام کے ارکان 5 ہیں, رمضان کے زکوٰۃ کے ارکان ہیں, حج کے ارکان ہیں, نماز کے ارکان ہیں, ایسے روزے کے کچھ رکن ہیں. رکن کا مطلب یہ ہے کہ بنا اس کے وہ عبادت نہیں پائی جائے گی. رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے بنا اس کے کھمبا, پلر. تو روزے کیا پلر کیا ہے, بنیاد کیا ہے, رکن کیا ہے؟ عام طور پر علماء کرام نے روزے کے 2 رکن بیان کیے ہیں اور کچھ علماء کرام نے روزے کا 3 رکن بتلایا ہے. پہلا رکن ہے نیت. یہ ہر عبادت کا رکن ہے. نیت یہ ہر عبادت کا رکن ہے.
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، ہر عمل کا دار و مدار، ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہے۔ جیسی جس کی نیت ہوگی ویسے اس کو اس کی نیت کے حساب سے اجر اور ثواب اور بدلہ اور پھل ملے گا۔ تو یہ نیت روزے کا رکن ہے میرے بھائیو ساتھیو۔ نیت کے تعلق سے، رمضان کے روزے کی نیت کے تعلق سے یا دیگر عبادات کی نیت کے رکن سے چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نیت کی جگہ دل ہے، اور نیت کہا جاتا ہے کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کا دل سے پکا ٹھان لینا، پکا ارادہ کرنا، جس کو اردو میں ہم اور آپ ارادہ یا ہندی بھاشا میں اچھا کہتے ہیں۔ تو نیت کی جگہ دل ہے، چنانچہ زبان نیت کی جگہ نہیں ہے۔ نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو یا کوئی دیگر عبادت ہو، لفظی نیت زبان سے کہنا کہ میں نیت کرتا ہوں روزہ رکھنے کی، یا میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کی، میں نیت کرتا ہوں صدقہ کرنے کی، یہ الفاظ یہ سب یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نیت کی جگہ دل ہے، دل کے اندر روزہ رکھنے کا پکا ارادہ کرنا، اور یہ آٹومیٹک چیز ہے، اس کے لیے کسی پاپڑ کے بیلنے کی یا لمبے چوڑے پروسیجر کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت کے تعلق سے ایک بات اور یاد رکھیے گا، فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنی ہے۔ فرض روزوں کی نیت، چاہے وہ رمضان مبارک کا فرض روزہ ہو یا نظر کا فرض روزہ ہو یا کفارہ کا فرض روزہ ہو یا قضا کا فرض روزہ ہو، کوئی بھی وہ روزہ جو آپ کے اوپر ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے، اس کی نیت فجر سے پہلے کرنی ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس متعلق کئی حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یبیت الصیام فلا صیام لہ، جس نے رات ہی میں روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اور رات کب تک رہتی ہے؟ مغرب کے بعد سے لے کر کے فجر طلوع ہونے تک۔ چنانچہ فرض روزے کی نیت رات ہی میں کرنی ہے۔ یہاں ایک بات اور جان لیجئے کہ رمضان مبارک کا چاند دیکھتے ہی اگر کسی آدمی نے دل میں یہ پکا ارادہ کر لیا، ٹھان لیا کہ میں پورے رمضان روزہ رکھوں گا، تو کیا پہلے دن کی نیت ہر دن کے لیے کافی ہوگی یا ہر دن نیت کرنا پڑے گا؟ اس سلسلے میں صحیح بات اور آسانی اس میں ہے، اور دین میں آسانی ہے کہ اگر کسی شخص نے رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے بعد دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں پورے رمضان کے روزے رکھوں گا، تو وہ نیت ہر دن کے لیے کافی ہے۔ ہاں اگر ایسا آدمی اگر بیچ میں کسی شرعی عذر کی بنا پر 2-3 دن کا روزہ توڑتا ہے تو توڑنے کے بعد جب پھر سے رکھنا شروع کرے گا تو اسے نیت کی رینیول کرنی پڑے گی، تجدید کرنی پڑے گی، پھر سے ارادہ بنانا پڑے گا۔ اور اگر کوئی شخص چاہے تو وہ ہر دن فجر سے پہلے دل میں ارادہ روزے کی نیت کرے۔ اور وہ آدمی جو سحری کرنے کے لیے اٹھتا ہے اس کے دل میں بات آ جاتی ہے آٹومیٹک، وہ سحری کس لیے کر رہا ہے، آ جاتی کہ نہیں آ جاتی؟ اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے کی نیت نہ کرے اور سحری کھائے تب بھی اس کے دل میں بات آ جاتی ہے کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ کل بیوی گرم گرم کھانا صبح بنا کر کے نہیں دے گی۔ ہے بات صحیح نہیں ڈاکٹر صاحب؟ نیت کی جگہ دل، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو چاہے تو آپ ڈیلی، لیکن اس میں ایک پریشانی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو گیا، دل میں ارادہ نہیں کیا روزے رکھنے کا، اور فجر کی اذان کے بعد جاگا، تب عبدالرقیب بھائی کیا ہوگا؟ اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے فجر سے پہلے نیت ہی نہیں کیا تھا۔ السلام علیکم۔ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز کے بعد سو گیا اور اس کا ابھی کوئی ارادہ نہیں بنا ہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان کے 10 منٹ بعد جاگا، اب کیا کرے گا؟ اس کا روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے چاند دیکھتے ہی پورے رمضان کے روزے رکھنے کا ارادہ کر لینا، اس میں آسانی ہے اور بہتری ہے۔ یہی ایک مسئلہ نیت کے تعلق سے اور جان لیجئے گا کہ نفلی روزے کے لیے اگر آدمی نے فجر کے بعد سے لے کر کے ظہر سے 15 منٹ پہلے تک یا ظہر تک کچھ ایسا کام نہیں کیا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو نفلی روزے کے لیے زوال سے پہلے بھی نیت کر سکتا ہے، لیکن فرض روزے کے لیے فجر سے پہلے
نفلی روزے کے لیے زوال کے وقت تک بھی نیت کر سکتا، شرط یہ کہ اس سے پہلے اس نے کھایا پیا نہ ہو۔ ایک دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ کے گھر تشریف لائے، ناشتے کا ٹائم تھا، اور ناشتے کا ٹائم جو بھی آپ متعین کر لیجیے، بہرحال فجر کے بعد ہی ہوتا ہے۔ پوچھتے ہیں گھر میں کھانے کا کچھ ہے؟ کہتی ہیں نہیں کچھ بھی نہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول کہتے تب میں روزے سے رہ جاتا ہوں، تب میں آج روزے سے۔ اور یہ کون سا روزہ تھا اللہ کے رسول کا؟ نفلی روزہ تھا۔ تو فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنی ہے، اور نفلی روزے کی نیت آدمی زوال سے پہلے بھی کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا، کھایا نہ ہو، پیا نہ ہو، بیوی سے ہم بستری وغیرہ نہ کیا ہو۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، روزے کا دوسرا رکن ہے، پہلا رکن کیا ہے؟ نیت۔ روزے کا دوسرا رکن ہے صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوب جانے تک کھانے پینے، بیوی سے ہم بستری کرنے اور ان تمام چیزوں سے بچنا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ روزے کا دوسرا رکن ہے۔ روزے کا تیسرا رکن کچھ علماء کرام نے بیان کیا ہے وقت کا ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے تک رات تک روزہ رکھو، چنانچہ وقت کا ہونا رات میں روزہ نہیں بلکہ روزے کا وقت کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے تک۔ تو یہ روزے کی 2 یا 3 ارکان ہیں جو ہمیں جاننا چاہیے۔ اب آئیے ہم یہ جانیں کہ کن کن لوگوں پر روزہ فرض ہے، یا روزہ فرض ہونے کی شرط کیا ہے، کیا کیا شرط کسی انسان کے اندر پائی جائیں، شرطیں پائی جائیں تب اس کے اوپر روزہ فرض ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، چنانچہ کافر پر روزہ فرض اس سے پوچھ تاچھ ہوگی، مکلف ہے لیکن فرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ کفار جو کچھ کرتے ہیں ہم اس کو خس و خاصا بنا دیں گے، وہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کا انکار کیا ہے۔ تو اسلام یہ شرط ہے روزے کے صحیح ہونے کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، بالغ، بلوغت کی نشانی ناپ پر کھردرے بال آ جائیں یا نائٹ فال ہونے لگے، عورت ہے تو ان کے علاوہ اگر حیض آنے لگے، بلوغت کی نشانی کیا ہے؟ زیر ناف کھردرے موٹے بال آ جائیں جیسے سر کے بال ہوتے ہیں، نائٹ فال ہے کہ نہیں، احتلام جسے کہا جاتا ہے، لڑکیوں کے لیے حیض کا آنا، یہ سب بلوغت کی نشانیاں ہیں۔ اگر یہ کسی لڑکے کے اندر یہ نشانیاں نہیں پائی جاتی ہیں، ان میں سے کوئی نشانی نہیں پائی جاتی ہے، لیکن اگر وہ 15 سال کا ہو گیا ہے تو اسے بالغ مانا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے ناف کے نیچے بال نہ آ رہے ہوں، ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے حیض کا خون بچی کو نہ آ رہا ہو، لیکن اگر 15 سال کی عمر ہو گئی ہے تو وہ لڑکا بالغ مانا جائے گا، وہ لڑکی بالغ مانی جائے گی، یہ بلوغت کی نشانی۔ تو روزے کے لیے ضروری ہے کہ بالغ ہونا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب بچہ تمیز کے لائق ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو روزہ رکھنے کا شوق دلائیں، اور روزہ پوری کرنے کے لیے جو بھی جائز ہیلپ ان کا ہو سکتا ہے وہ ہیلپ ہو۔ چنانچہ محرم کے روزے کے بارے میں صحابیہ بنت ربیعہ بنت معوذ کا بیان ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی محرم کا روزہ رکھواتے تھے، اور جب 4 بجے عصر کے بعد بچوں کا روزہ لگتا تھا تو ہم گڑیا بنا کے دے دیتے تھے کہ وہ کھیلا کریں تاکہ اسی میں بھولے رہیں، مست ہو جائیں۔ تو ممیز بچوں کو، تمیز کے بچوں کو، 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال کے بچوں کو روزہ رکھوانے کی عادت ڈالنی چاہیے، ماں باپ کے اوپر ایک دینی اور تربیتی ذمہ داری بنتی ہے۔ روزہ فرض ہونے کی تیسری شرط ہے کہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مقیم ہو۔ جیسے آپ آسام میں ہیں، مقیم ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، مقیم ہیں، مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ روزہ فرض ہونے کی تیسری شرط یہ ہے جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ یہ روزے کے فرضیت کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط ہے میرے بھائیو ساتھیو۔
5ਵੀं शर्त या 6ठी शर्त ये है कि रोजे के लिए कोई रुकावट ना हो, रोजा रखने के लिए कोई रुकावट ना हो। और ये औरतों के लिए हो सकता है, जैसे हैज़ और निफास का ना, हैज़ आ रहा है या डिलीवरी के बाद जो खून आता है जिसको निफास कहा जाता है वो आ रहा है, तो ये रुकावट है, इसकी वजह से उसके ऊपर फौरन रोज़ा अदा करना फ़र्ज नहीं होगा। देखिए, एक है रोज़ा फौरन अदा करना फ़र्ज होना, एक है रोज़ा फ़र्ज है लेकिन फौरन अदा करना नहीं, क़ज़ा करना फ़र्ज है। जैसे मुसाफिर है, फौरन अदा करना इसके ऊपर फ़र्ज नहीं, इसके ऊपर फ़र्ज क्या है? क़ज़ा करना। हैज़ और निफास वाली औरत है, फौरन अदा करना फ़र्ज नहीं बल्कि बाद में क़ज़ा करना फ़र्ज है। तो ये रोज़ा फ़र्जियत के शर्तों में से फ़र्ज है। मुसलमान हो, अक्लमंद भी हो, 7वीं शर्त है कि अक्लमंद हो, बेवकूफ़ पागल पर रोज़ा फ़र्ज है। मुसलमान हो, अक्लमंद हो, बालिग हो और मुकीम हो और जिस्मानी तौर पर रोज़ा रखने की ताकत भी रखता हो और रोज़ा से रुकावट की कोई चीज़ ना हो, ये रोज़ा फ़र्ज होने की शर्तों में से एक शर्त। ये सारी शर्तें जिसके अंदर पाई जाएंगी उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज होगा। अब आइए हम जानें मसाइल कि किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। वो आमाल या वो काम जिनसे रोज़ा बातिल हो जाता है, फासिद हो जाता है, वो इस तरीके से रोज़े की हालत में जानबूझकर मसले को जानते हुए, जानबूझकर मसले को जानते हुए अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना, हम बिस्तरी करना, इससे क्या हो जाता है? रोज़ा, अपनी बीवी हो या किसी और की हो, हम बिस्तरी करना, इससे रोज़ा क्या है? टूट जाता है। अगर किसी शख्स ने, कोई शख्स इस मसले को जानता था और उसे याद भी था कि मैं रोज़े से हूँ, इसके बावजूद जानबूझकर उसने रमज़ान के एहतराम को तोड़ा, तो उसके ऊपर बहुत सख्त वईद है और रमज़ान के बाद उसे तौबा भी करना पड़ेगा, उस दिन की क़ज़ा भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा या तो एक गुलाम आज़ाद करे, इसकी ताकत नहीं रखता है तो 2 महीना कंटिन्यू रोज़ा रखे एक दिन के बदले। अगर इसकी ताकत नहीं रखता है तो 60 मिस्कीन को खाना खिलाए। यह रमज़ान मुबारक के अंदर अगर किसी शख्स ने जिमा और हम बिस्तरी सहभोग के जरिया रोज़े को तोड़ा है, तब क्या क्या? एक गुलाम आज़ाद करना या 2 महीना कंटिन्यू रोज़ा रखना या क्या करना? 60 मिस्कीन को खाना खिलाना। इसकी दलील है, एक सहाबी आए और कहा, अल्लाह के रसूल अकरम, मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अल्लाह के रसूल ने पूछा, मामला क्या? उन्होंने कहा, वक़अतु अला ज़ौजती और अला इमराती, मैं अपनी बीवी पर कूद गया। तब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है तुम एक गुलाम आज़ाद करो? कहा नहीं। कहा ठीक है, अगर ये नहीं कर सकते तो क्या 2 महीना लगातार रोज़ा रख सकते हो? कहा नहीं। हम मौलवी साहब होते तो कहते उधर रोज़ा रखने की 2 महीना ताकत है, रमज़ान में बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। अल्लाह के रसूल का अखलाक देखिए। कहा नहीं। कहा क्या तुम 60 मिस्कीन को खाना खिला सकते हो? कहा नहीं। अल्लाह के रसूल बैठे थे, साहबे कराम से कहा, साहबे कराम अपने अपने घरों से खजूर लाए और खजूर 2 टोकरा उठा करके अल्लाह के रसूल ने दिया उस सहाबी रसूल को और कहा, ले जाओ मदीना के फ़कीरों में इसको बांट दो, ले जाओ इसे मदीना के फ़कीरों में, मिस्किनों में बांट दो, ताकि 60 मिस्किन को खाना हो जाए। सहाबी कहते हैं, क्या ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मदीना के अंदर मुझसे भी ज्यादा कोई फकीर इंसान है? क्या मदीना के अंदर मुझसे भी ज्यादा कोई फकीर मिस्किन गरीब इंसान है? यानी मुझसे ज्यादा फकीर, तंगदस्त, नादार, गरीब इंसान मदीना की बस्ती में कोई नहीं है। तब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े उनकी ये बात सुन करके और कहा, ले जाओ अपने बच्चों को ये खिला दो, वो फकीर। तो ये हुआ। तो जानबूझकर हम बिस्तरी करने से रोज़ा टूट जाएगा।
اسی طریقے سے جان بوجھ کر عمدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر آدمی کا قے اپنے سے ہو گیا، اس کا کوئی انٹرفیئر عمل دخل نہیں ہے، تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جان بوجھ کر منی نکالنے سے، آپ لوگ منی جانتے ہیں، جس مادے جس مٹیریل سے اللہ تعالیٰ اولاد پیدا کرتا ہے، منی نکالنے سے جان بوجھ کر کسی بھی طریقے سے جان بوجھ کر منی نکالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی ہاتھ سے نکالا، یا کوئی کسی گندی چیز کو بار بار تصور کر کے سوچتا رہا، یا کوئی گندی چیز کو فوٹو وغیرہ کو بار بار تصور کر کے دیکھتا رہا، یا کوئی اس طریقے سے بات کرتا رہا، یا کوئی اپنی بیوی سے اس طریقے سے کھیل کود کرتا رہا کہ منی نکل گئی، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اسے اس دن کی قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن اگر اپنے سے احتلام ہو جائے دن میں، جس کو آپ لوگ نائٹ فال یا ڈے فال کہتے ہیں، احتلام، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ بندے کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لینا یا پی لینا، جان بوجھ کر، یاد ہے بندے کو، یاد ہے، جانتا بھی کہ اس چیز کے کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس چیز کے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بھولا بھی نہیں ہے، تو جان بوجھ کر کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص بھول کے کھا لیا چاہے پورا پیٹ، تو اللہ نے اسے کھلایا یا پلایا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں جیسے یاد آئے وہ کھانا پینا کیا کر دے گا، بند کر دے گا۔ اسی طریقے سے ان چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا جو کھانے یا پینے کی جگہ پر ہے، کھانے پینے کا کام دیتے ہیں، کھانا نہیں ڈائریکٹ، پینا نہیں ڈائریکٹ، لیکن وہ خوراک یا پانی کا کام جسم کو دیتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے طاقت والا انجیکشن لگوانا، خون چڑھوانا، گلوکوز چڑھوانا، بات سمجھ میں آ گئی، یا بائی پاس سرجری کر کے نلی کے ذریعہ کوئی چیز معدے میں اتروانا، تو اس سے بھی روزہ کیا ہے، ٹوٹ جائے گا، جان بوجھ کر کھانے پینے کے حکم میں یہ ہے، جیسے غذائی انجیکشن ہوگا۔ اسی طریقے سے روزہ ٹوٹ جائے گا حیض یا نفاس کے آنے سے، جیسے حیض آیا، چاہے سورج ڈوبنے سے 2 منٹ پہلے اس عورت کا روزہ ٹوٹ گیا، یا نفاس آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور جان لیجئے، سینگی لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سینگی جس کو پچنا کہا جاتا ہے، وہ تھوڑی جگہ پر، اور یہ بہت بہترین علاج ہے، اور بہت ساری ڈاکٹری، جدید ڈاکٹری اس کے آگے فیل ہے، شرط یہ کہ پچنا لگانے والا ماہر ہو، تھوڑا سا چمڑی میں یا درد کی جگہ پر یا سر میں جہاں بھی لگوانا ہے، تھوڑا نشتر مار کے، بلیٹ مار کر کے کٹورا رکھ دیا جاتا ہے یا کوئی چیز رکھ دی جاتی، پھر وہاں سے فاسد خون نکالے، یہ بہت بہترین علاج ہے، اللہ کے رسول نے خود کروایا۔ تو پچنا لگانے والے کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور پچنا لگوانے والے کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پچنا لگانے والے کا روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب وہ منہ سے خون کو کھینچے گا، کیونکہ اندر جانے کا خطرہ۔ لیکن اگر جو آج طریقہ ایجاد کیا گیا ہے کہ نشتر مارنے کے بعد کوئی کٹورا یا کوئی گلاس رکھ دیتے ہیں، اندر وہ گیس بنتی ہے، منہ سے نہیں کھینچتے ہیں، تو اس سے پچنا لگانے والے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے روزہ ٹوٹ جائے گا ناک کے راستے سے کوئی چیز جانے سے، کیونکہ معدے کے اندر داخل کرنے کے 2 ہی راستے ہیں، وہ ہے ناک اور منہ، ناک اور منہ، ناک کے راستے سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم نے کہا ہے کہ جب روزے کی حالت میں تم ہو تو وضو میں ناک میں خوب تیزی سے پانی نہ کھینچو یا تیزی سے کلی نہ کرو۔ باقی حالتوں میں اگر روزے سے نہیں ہو تو ناک میں پانی خوب تیز کھینچو اور کلی غلالہ کر کے کرو۔ تو ناک یا منہ کے راستے سے کوئی بھی چیز گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کوئی بھی چیز گئی، چاہے وہ نفع بخش چیز ہو اور چاہے وہ نقصان دہ چیز ہو، منہ یا ناک کے راستے سے کوئی بھی چیز گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آدمی نے کان میں کوئی ایسی دوا ڈالی ہے جس دوا کا اثر یا جو دوا حلق کے نیچے اتر جاتا ہے، تب روزہ ٹوٹے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چنانچہ کاجل لگانے سے، سرما لگانے سے، نہانے سے، تر کپڑا رکھنے سے، آنکھ میں دوا لگانے سے، ہے نا، بال کٹانے سے، جسم سے خون نکلنے سے، ہے نا، روزہ مسواک کرنے سے نہ روزہ ٹوٹے گا نہ روزہ مکروہ ہوگا۔
ہاں البتہ اگر کسی نے خون نکلوایا ہے، ڈونیٹ کیا ہے کسی مریض کو چڑھانے کے لیے، تو جس کو چڑھایا گیا اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور جس نے نکلوایا اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن دانت نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس طرح سے کوئی بیماری کو دور کرنے کے لیے انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، شوگر کو کم کرنے کے لیے انسولین لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بخاخ جو سانس کو جاری کرنے کے لیے ہوا لی جاتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن سانس کو جاری کرنے کے لیے اگر کوئی ٹیبلٹ ہے، سانس کو دمہ کے بیمار کے لیے اگر کوئی ایسا ٹیبلٹ ہے، ٹیبلٹ آتا ہے جو زبان کے نیچے رکھا جاتا ہے اور وہ پگھل جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس کے مادے اندر جاتے، لیکن کوئی اسپرے ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر دھونی ہے، دھونی جیسے عود کی دھواں دیتے ہیں نا مسجدوں میں، اس کو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ دھواں کے اندر جو مادہ جلایا جاتا ہے اس کا کچھ ذرات اندر جانے کا امکان ہے، بس اس وجہ سے روزہ ٹوٹے گا، لیکن خوشبو لگانے سے، خوشبو سننے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے بار بار نہانے سے، سر میں پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام رمضان المبارک کے اندر کپڑوں کو بھگو کر اپنے سروں پر رکھ لیتے تھے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی ٹائم بھی مسواک کیجئے، نہ روزہ ٹوٹے گا اور نہ روزے پر کوئی اثر پڑے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص اتنا تیز پیسٹ کر رہا ہے جو حلق کے نیچے جا رہا ہے تو اس سے بچنا چاہیے، اور اگر تیز پیسٹ نہیں ہے تو اس کو بھی کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا سرما لگانے سے، تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی چیز اگر ضرورت ہے چکھنے کی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اصغر صاحب کے تیرے نہ چکھیے گا، 4-5 بوٹی کھا لیجئے، کہ لیجیے میں ابھی چکھ رہا ہوں، ایک بوٹی کھا لی۔ چکھنے کا مطلب ہے کہ شوربہ یا سالن یا دال یا کوئی چیز زبان پہ رکھے، وہ کڑوی چیز ہے یا نمک زیادہ ہے یہ اندازہ ہوگا، پھر اس کے بعد تھوک دیا اگر ضرورت ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اپنے سے احتلام ہو جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون کہیں نکل آئے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں داڑھی نہیں چھیلنا چاہیے۔ کیوں نہیں چھیلنا چاہیے یار؟ دوسرے دنوں میں داڑھی چھیل سکتے ہو اور رمضان کے دن میں نہیں داڑھی چھیل سکتے ہو، روزے کے حال میں کیوں نہیں چھیل سکتے ہو؟ کہتے ہو خون نہ نکل آئے، بلڈ کہیں گڑبڑ ہو، اور داڑھی تو کبھی چھیلنا جائز نہیں ہے۔ اصغر صاحب سے اس لیے کہتے ہو کہ رمضان سے توبہ کر لو، گناہ کا کام ہے نا، داڑھی تو کبھی نہیں چھیلنا چاہیے۔ ہمارے رسول کا فرمان ہے، ہمیں اگر اپنے رسول سے سچی مکمل ہے مکمل محبت کی بات کر رہا ہو، سچی اور مکمل محبت ہے تو ہمیں داڑھی پر کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول نے چھوڑا ہے، اللہ کے رسول نے چھوڑنے کا حکم دیا، تو چیک اپ کے لیے خون نکلوایا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کہیں کٹ پٹ گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کب خون نکلنے سے روزہ ٹوٹے گا؟ جب کسی کو ڈونیٹ کر رہے ہیں، چڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، تب اس سے روزہ ٹوٹے گا، ورنہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خون اتنا نکل گیا کہ جسم میں کمزوری آ گئی تو روزہ رکھنے کی اب وہ طاقت ہی نہیں رکھ رہا ہے نا، تو اس سے روزہ پر اثر نہیں پڑے گا۔ میرے بھائیو ساتھیوں، روزے کے اندر کچھ لوگوں کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے۔ رمضان مبارک کے اندر کچھ لوگوں کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے۔ انہی لوگوں میں سے ایک آدمی ہے مسافر۔ اگر کوئی آدمی اتنی مسافت کی دوری کا سفر کر رہا ہے کہ جس میں نماز قصر کرنا جائز ہے، 48 میل، عام طور پر جمہور کے ہاں 48 میل ہے۔ 48 میل، ایک میل میں 2 کلومیٹر ہوتا ہے، لگ بھگ 2 کلومیٹر ہوتا ہے۔ 48 میل کی مسافت کا اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، چاہے آرام دہ ہی کیوں نہ ہو۔ سفر کے بارے میں، روزے کے بارے میں ایک چیز جان لیں، اگر سفر ایسا ہے کہ روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر سفر ایسا ہے کہ روزہ رکھنے میں نہ کوئی مشقت ہے نہ جسمانی کوئی بیماری آنے کا خطرہ ہے، تو روزے دار کو اختیار ہے، چاہے رکھے چاہے توڑ دے، رکھتا ہے تو ٹھیک اور نہیں رکھتا ہے تو بھی ٹھیک، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
جس طرح اپنی نافرمانی کو ناپسند فرماتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مہلت اور رخصت اور اجازت دیا ہے اسے استعمال کیا جائے۔ تو سفر میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے، لیکن اگر سفر میں روزہ رکھنے میں ناقابل برداشت مشقت ہے تب روزہ توڑنا واجب ہے۔ سفر میں اگر برداشت کے لائق اتنی تکلیف ہوتی روزہ رکھنے میں کہ برداشت سے باہر ہے تب ایسی صورت میں روزہ توڑنا سفر میں واجب ہے۔ سفر میں اگر روزہ رکھنے سے جسمانی بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے یا بیماری کا خطرہ ہے تب ایسی صورت میں روزہ رکھنا کیا ہو جائے گا؟ حرام اور ناجائز ہو جائے گا۔ یہ سفر تو مسافر کے لیے روزہ نہ، لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں کہ آتے کہتے مولا بہت 4 بجے طواف کرا تھا، مرنے بے ہوش ہونے کا لایا تھا لیکن میں نے روزہ نہیں توڑا۔ میرے بھائی ساتھیوں، اسلام میں جان کی بڑی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور دوسرے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، نہ کسی مسلمان کو قتل کرو نہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ اب آدمی روزہ ٹھیک ہے، ایک اہم عبادت ہے، لیکن جان جانے کا خطرہ ہے، بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا بیماری دیر میں شفا پانے کا خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورت میں روزہ توڑنا فرض اور واجب ہو جائے گا۔ یہ ہوا مسافر، اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے چلنے تو جب تک چل حیض اور نفاس والی عورت کے لیے روزہ توڑنا واجب، وہ روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں اس کی کیا کرے گی؟ قضا کرے گی۔ اسی طریقے سے وہ بیمار کی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہے۔ اب بیمار اگر ایسا ہے کہ روزہ رکھنے میں اسے کوئی مشقت نہیں تو روزہ نہیں توڑ سکتا ہے، لیکن کوئی بیمار ایسا ہے کہ روزہ رکھنے میں مشقت ہے یا روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری دور ہونے میں ٹائم لگ جائے گا تب اسے روزہ توڑ دینا ہے۔ اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ کبھی بھی اس بیماری سے شفا پانے کی امید نہیں ہے، اور وہ ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، تو روزہ نہیں رکھے گا، اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، چاہے بنا کر کے ڈیلی کھانا کھلا دے، یا ایک مسکین کو یا کئی مسکین کو 1.25 کلو کے حساب سے ہر دن کے بدلے اٹھا کر کے فدیہ دے دے، تو ایسے بیمار کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے اس آدمی کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہے جو مجبور کر دیا گیا ہو روزہ توڑنے پر، یا کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے روزہ توڑنا ضروری ہو جائے، مجبور تلوار لیے کھڑے روزہ توڑ ورنہ مار دوں گا گردن، ایسے آدمی کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے نا، اس کا دل مطمئن ہے روزے سے لیکن وہ مجبور ہے۔ یا کسی آدمی کو نفع پہنچانا، کوئی آگ بجھانا ہوا، ڈوبنے والے کو نکالنا ہوا، اور بغیر روزہ توڑے وہ کام وہ نہیں کر سکتا ہے نا، تو روزہ توڑ دے گا، اس کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز۔ اسی طریقے سے جہاد میں جسمانی طاقت حاصل کرنے کے لیے، جہاد آپ کا رہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور جسمانی طاقت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، روزہ رکھے تو ہو سکتا ہے جسم میں کمزوری آ جائے، دشمنوں کا مقابلہ نہ کر پائے، ایسی صورت میں بھی روزہ توڑنا جائز۔ تو مسافر، حیض اور نفاس والی عورت، بیماری جس بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی مجبور کر دیا جائے، یا جہاد میں طاقت حاصل کرنے کے لیے اگر ضرورت ہے تو روزہ توڑنا جائز ہے۔ ابھی نہ اسٹاپ کیجیے میرے بھائیوں ساتھیوں، رمضان مبارک کا روزہ کس لیے فرض کیا گیا ہے، اس چیز کو سمجھ لینے کے بعد یہ جان لیجئے کہ روزے کی حالت میں کیا کیا کام کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مومنو پچھلی امتوں کی طرح تمہارے اوپر بھی ماہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ڈاکٹر موسیٰ صاحب کہتے ہیں شوگر ہے یہ پرہیز کرو، بلڈ پریشر ہے یہ پرہیز کرو، ورنہ بیماری بڑھ جائے گی، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، ہم پرہیزگار بن جائیں گے۔ وہاں کہتے چاول نہیں کھاؤ، چاول نہیں چھوئیں گے، مٹھائی نہیں کھاؤ، نہیں۔ روزہ کا مقصد ہے پرہیزگاری سکھانا، زندگی کو پابند کرنا، کچھ چیزوں کے کرنے پر اور کچھ چیزوں کے نہ کرنے پر پابند کرنا۔ روزے کا مقصد ہے اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤ، صرف رمضان کے اندر نہیں، ہمیشہ۔ چنانچہ روزے کی حالت میں وہ تمام کام حرام ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے،
اور وہ کام بھی حرام ہے جن سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن اللہ ناراض ہو جاتا ہے. بس جان گئے نا؟ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، حسد کرنا، خیانت کرنا، بری چیزیں دیکھنا، بری چیزیں سننا، بری باتیں بکنا، کوئی بھی جو حرام ہے ہمیشہ اس کی حرمت رمضان کے اندر اور بڑھ جاتی ہے. میرے بھائیوں ساتھیوں، روزے کے اندر کچھ چیزیں سنت ہیں، فرض تو نہیں ہے، سنت ہیں، اور اس کا ہمیں پابند ہونا چاہیے کیونکہ سنت کی ادائیگی سے کیا ملتا ہے؟ اجر اور ثواب ملتا ہے. بہت ساری سنتیں ہیں، ہم اختصار کے ساتھ چند سنتوں کو آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں. سحری کرنا سنت ہے، اور سحری کا وقت فجر سے پہلے ہے، یہ نہیں کہ 12 بجے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری کرنے میں برکت ہے. مسلمانوں اور یہودیوں کے روزے میں فرق سحری کرنا ہے. سحری میں ایک کھجور ہی فجر سے پہلے، فجر کا وقت ہونے سے پہلے ایک گھونٹ پانی ہی کافی ہے پیٹ بھر. اگر کوئی 12 بجے کھا لیا تو وہ سحری نہیں ہے بلکہ فجر سے گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے کرنا یہ سحری ہے. اور سحری کرنے میں تاخیر کرنی چاہیے، یعنی سحری اور فجر میں اتنا فاصلہ ہو کہ ایک آدمی 50 آیت پڑھ سکے. افطار میں جلدی کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر و برکت میں رہیں گے جب تک سحری کرنے میں دیر کریں گے اور افطار کرنے میں جلدی کریں گے. افطار کا وقت جیسے ہی سورج کے ڈوبنے کا پکا یقین ہو گیا افطار کا وقت ہو گیا. اب لیٹ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ رات میں روزہ رکھنا نہیں ہے، دن میں روزہ، لہذا افطار کرنے میں جلدی. ہمارے ہندوستان اور بنگلہ دیش میں جو خاص طور پر رمضان کے کیلنڈر روکتے ہیں افطار کا وقت اتنے بجے، احتیاط نام کی کوئی چیز نہیں. رات ہوئی، مغرب کا وقت ہو گیا، خلاص اب روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ رات میں روزہ نہیں ہے. تو افطار کرنا، افطار میں جلدی کرنا، افطار میں رطب کھجور سے افطار کرنا، نہیں ہے تو سوکھی کھجور، نہیں ہے تو پانی کے کسی گھونٹ سے یا کسی بھی حلال چیز سے افطار کرنا جائز ہے. اگر کوئی انسان کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں افطاری کرنے کے لیے کوئی حلال چیز نہیں ہے تو وہ افطار کی نیت کر لے گا، کافی ہے، اس کا روزہ ہو گیا. کیونکہ نیت کرنے سے آدمی رمضان کے دن میں اگر نیت کر لے روزہ نہ رکھنے کی، چاہے وہ دن بھر نہ کھائے پیے، اس کا روزہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا اس کا روزہ. تو یہ کام افطار کرنا اور افطار وقت سے کرنا اور افطار کھجور سے کرنا یہ سنت ہے میرے بھائیوں ساتھیوں. اسی طریقے سے بسم اللہ کہہ کر کے افطار کرنا چاہیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ملکہ سن تو والا رزق کا افطار، تو یہ حدیث صحیح نہیں. ہر کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، ہر کام کرتے وقت بسم اللہ، اور افطار کے بعد ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ پڑھنا یہ سنت ہے. افطار کے بعد زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے. بات یاد رہے کہ روزے کی حالت میں بندہ جب تک رہتا ہے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. رمضان کا مہینہ خاص طور پر دعاؤں کا مہینہ، مامو یاد کر لو، اپنے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے نام لے کر کے دعائیں کرنا، جن کے لوگوں کا اپنا اگر کوئی دشمن ہے تو اس کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں کرنا میرے بھائیوں ساتھ. اور افطار کے وقت خصوصی طور پر دعا کرنا. لیکن ہوتا کیا ہے، افطار پارٹی میں لوگ آتے ہیں، کہاں تیلا، کہاں شربت آئی، کہاں جوس آیا، کہاں آیا، اسی میں لوگ لگ جاتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں ساتھیوں، اس میں وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اسی طریقے سے صوم کے آداب میں سے ہے کہ اپنی آنکھ کا، اپنی زبان کا، اپنی جسم کا، اپنے اور دل و دماغ کو باندھ کے رکھنا، وہیں چھوڑنا جہاں چھوڑنا جائز ہے. باقی کیا کرنا؟ باندھ کے رکھنا بہت ضروری ہے. روزے کا مقصد ہے متقی بنانا. ہم روزہ اور رمضان اپنے اعمال میں اس طرح ذکر کروائیں نیک نیتی کے ساتھ کہ کہیں کھوٹ اس میں نہ ہو، کھردرا پن نہ ہو، زخمی نہ ہو، آدھا پونا 1/3 نہ ہو. میرے بھائی صحیح سالم رمضان مبارک کا یہ احترام ہے میرے بھائیوں ساتھیوں. اسی طریقے سے صوم کی حالت میں، روزے کی حالت میں بکثرت مسواک کرنا، زیادہ سے زیادہ مسواک کرنا، یہ روزے کے آداب میں سے ہے میرے بھائیوں ساتھیوں. رمضان مبارک کے اندر بہت سارے، روزے کے علاوہ بہت سارے عمل افضل ہیں. فرض نماز تو افضل ہے، اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت اور صدقات و خیرات. قیامت کے دن یہ روزہ اور قرآن کی تلاوت اللہ کے دربار میں سفارشی بن کر کے آئے گا. رمضان مبارک کے اندر عمرے کا اہتمام کرنا. جو شخص رمضان مبارک کے اندر عمرہ